ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا جی ہم تو نے تو آپریٹ کروانا ہے. ہمیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا رائٹس ہے. جی میں تو سرجری کروانا ٹھیک ہے. میرے بچے میں تو ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اوکے 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 کرے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ نے کوئی بتایا نہیں رہے کہ یہ اوکے ہوگا کیسے. اس کے پیچھے کوئی ڈاکٹر بیٹھے گا, موچی بیٹھے گا, نائی بیٹھے گا, کون ڈیسائیڈ کرے گا. آبویسلی میں ڈاکٹر سے ہی رجوع کروں گی, کچھ بھی ذرا سی تکلیف ہوگی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں شلواریں اتارتے ہیں ہماری. شلوار تو مرد بھی اتار رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کے آگے, عورت بھی اتار رہا ہوتا ہے, سب اتارتے ہیں. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپریشن ہوتے ہیں, بچہ بچگی ہوتی ہے, شلواریں تو اترتی ہیں. تو آپ کو کسی نادرہ کے آفس میں تھوڑی کہہ رہے ہیں جا کے شلوار اتراؤ, تھانے میں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کروا دو, پکڑے جائیں تو ان کی شلوار اتار کے چیک کرو, ان کو بندر کر دو. نہیں, آپ کا میڈیکل بورڈ سے ہوگا, آپ کے ذہن کی سائیکولوجی ہوگی, پھر آپ کے ہارمونز. اب میں میل جتنے بھی ہیں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں جن کو آپ ظاہری طور پہ لڑکی دیکھ رہے ہیں, داڑیاں بھی ختم ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, اور وہ بھی ان کا بایولوجیکل بھی ٹھیک ہے. صحیح. تو وہ ایک شکل ایکس رے کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوگی کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ان کی چیزیں بنی ہیں. صحیح. اگر وہی میڈیکل ٹریٹمنٹ میری کمی کو پوری کر دے, جو ہارمونز کی کمی تھی میرے اندر یا زیادتی تھی, ان کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. جب میں اتنی زیادہ اس ہارمونز کھا کھا کے عورتوں کے وہ چیزیں بنا رہی ہوں اپنے اندر, تو وہ بھی تو کام کریں گی نا مرد والی. اب جتنے اشتہار نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو, ٹرین پہ بیٹھیں تو کراچی تک دیواروں پہ مردانہ کمزوری کا علاج, شرطیہ علاج, فلانے بابا کا علاج, اولاد بھی ہوگی, تسلی بخش علاج وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ مرد کی پرابلمز ہیں نا. دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں ڈسیبلٹیاں مرد میں. اب ان کو ساتھ خسرا بھی کہتا جائیں, ایک بانجھ مرد کو خسرا کہنا شروع کر دیں, بچے نہیں پیدا کر سکتا, مگر وہ شادی تو کر لیے, سیکس تو کر رہا ہے, مگر وہ اس کو خسرا نہیں کہیں گے. بانجھ عورت کو ہم خسرا نہیں کہیں گے, خسری نہیں کہیں گے, خسری اس کو ہی کہیں گے. ابھی یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں نا, کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے لڑکی سے لڑکا بن گئے, لڑکی سے لڑکا بن گئے, جنس میں گئے. وہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی میڈیکلی بتا کے ذریعے ہوئی نا. صحیح. رات کو سوئے صبح کو لڑکا بن گیا, ایسا نہیں ہوا. تکلیف ہوئی, کچھ چینجنگز آ رہی ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے پھر ایک مائنر سی سرجری کر کے اس کو زندگی بحال کر دی. وہ دوبارہ لڑکوں کی طرح کئی انٹرویوز دیکھے ہوں گے. مگر یہ کیا کہ آپ کو ایک بند گلی میں چھوڑ دیا جائے. ایک طرف تو آپ مکمل تھے, ایک طرف ہم نامکمل ہو گئے. وہ آپ کی اپنی پیدا کردہ چیزیں تھیں. وہی میں نے وہاں پہ جب کلچر میں یہ چیزیں دیکھی تو میں نے کہا نہیں, اس کا حل تو یہی ہے کہ میں معاشرے جیسا کام کروں. یہ ویسے بڑے زبردست قسم کے انکشافات کیے ہیں آپ نے جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں. کیسے بھائی میں آپ سے پوچھوں گا, یہ جو پوری بات انہوں نے کی ہے, مطلب میں تو بڑا حیران بھی ہوا ہوں یہ سن کے باتیں, اور خاص طور پہ ان کے اپنے جو کہتے ہیں نا وہ ٹو ہیئر اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ, جب آپ ڈائریکٹلی سنتے ہو تو اس کا امپیکٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو یہ پورا ایک ایجنڈا ہے یا جو بھی کہہ لیں کہ جہاں پہ یہ خود جو ہیں وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ایکس جینڈر جو ہے ان کو منظور نہیں ہے, ان کے لیے تو میل اور فیمیل ہی ہے, لیکن پھر یہ جب خواجہ سرا کمیونٹی میں سے خود لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے, متاثر نہیں ہے, تو پھر یہ ہمارے اوپر کیوں آخر مسلط کیا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کیا ایشوز ہیں اس کے پیچھے؟ یہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ پروفاؤنڈ کنڈمنیشن رائٹ فلی سو جو بھی ندیم کشش نے ہمیں دی ہے, اور میں بھی اس کا حصہ ہوں. آئی شوڈ بی کنڈیمڈ فار دس. میں اس معاشرے کا حصہ ہوں. یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ دل پہ ثبت ہو گئی ہیں. یہ جملے نہیں ہیں, یہ مایوسیوں اور نیگلیجنس کی داستانیں ہیں, یہ ان کے عنوان ہیں. یہ کہنا کہ ہمیں تو جعلی شہری بنا دیا ہے لیکن جہاں پہ ہمارے حقوق تھے وہ تو ختم ہو گئے, یا جب معاشرے نے ہم سے حقوق لے لیے تو ہم نے اپنے رولز خود بنائے. یہ ایک چارج شیٹ ہے معاشرے پہ, یہ جملہ نہیں ہے یہ. میں پروفیشنل اسپیکر ہوں. آئی شوڈ ہیو ورڈز فار آل دا سچویشنز. ٹوڈے آئی ڈونٹ. ہم وہ لوگ ہیں جو سم ہاؤ ایک مورل سپیریورٹی کریٹ کرتے ہیں جبکہ ہم مجرم ہیں یا ہم نے کیا. But that is not the complete truth. یہ مکمل سچائی نہیں ہے. اس کا جو زیادہ افسوسناک پہلو وہی ہے کہ چلیں معاشرے نے پہلے جو کیا وہ کیا, لیکن اس کے بعد کے جو لوگ آئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پوزیشن کو ایلیویٹ کریں گے, ہم وہ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑے ہیں, اور وہ بھی اسی طرح سے یہ ابیوز کر رہے ہیں. وہ بھی ان کی آڑ میں چھپ کے
ان کا نام یوز کر کے مقصد وہ بھی اپنے پورے کر رہے ہیں. کوئی این جی او کوئی چلا رہا ہے, کسی کے الٹیریئر موٹیوز ہیں, ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہا ہے, اور یہ جذباتی باتیں بھی نہیں ہیں, یہ تو ڈاکومنٹڈ ہیں. الگا کے ڈاکومنٹس آپ نے بھی دیکھے, سب نے دیکھے, جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں. ایگزیکٹلی, تنظیمیں ہماری پیچھے وہی ہیں جو اصل میں یہی کام کر رہی ہیں. ناؤ دا فیکٹ آف دا میٹر از, جو آپ نے جو بات کہی آگے کہ اگر یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایکس نہیں چاہیے, تو پھر وہ لوگ جو ان کی کمیونٹی میں سے, I mean that's a big question کہ what do we mean by community, like وہ لوگ ہیں نا وہ جن کے بارے میں کہا کہ فیملیز نے ڈس اون کر دیا اینڈ سو فورتھ, بٹ وی نو کہ اس کے پیچھے پورا ایک سپلائی چین کا میکنزم ہے. بچوں کی اس میں زبردستی لے کے بھی جایا جاتا ہے, نمبر آف ادر تھنگس ہیپن. وہ بایولوجیکل مرد ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے بہت آج کل شور مچاتے ہیں کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے خلاف کھڑے ہیں تو ان پہ تشدد ہو رہا ہے, 3 لوگوں کا قتل ہو گئے. میں نے ایف آئی آرز دیکھی ہیں, 3 مرد تھے, خواجہ سرا تھے ہی نہیں سرے سے, مخنث نہیں تھے کم سے کم. جتنے پاکستان میں مرڈرز ہو رہے ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک, پشاور تک, ان کے یہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے ان کی رپورٹ. کوئی خواجہ سرا نہیں ہے. جب وہ کپڑے اتارتے پوسٹ مارٹم کے لیے تو اکثر مجھے فون آتے, جی یہ خواجہ, یہ تو مرد تھا, تو میں کہتی بھگتو. اب میڈیا والے خواجہ سرا بول رہے ہیں, ہم نے کوئی خواجہ سرا قتل آج تک نہیں ہوا. شرافت سے گھروں میں رہتے ہیں وہ مرد, بھی گھر میں نہیں آنے دیتے. تو یعنی کہ اس کو پوری انڈسٹری میں کنورٹ کر دینا, پھر اس کو ابیوز کرنا اور مس یوز کرنا. اصل سچویشن یہ ہے کہ ہم پہ ایک فکری جبر ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے, اور ہم نہیں کہتے. کوئی آپ کو ایک ذی شعور انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو انٹرسیکس کمیونٹی ہے ان کے حالات چینج نہ ہوں. کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بخار ایکسیپٹڈ ہے کہ بخار ہے, بیماری کو ہم ریکوگنائز کرتے ہیں, اس کا علاج زہر دینے میں نہیں ہے. جو آپ کا سجیسٹڈ سلوشن ہے یہ اس بخار کو آپ زہر دے رہے ہیں. آپ میں ابھی شریعہ کورٹ سے میں آیا ہوں, وہ سب جوڈیسی میٹرس ہے, ہر بات تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن وہاں پہ جو میں نے آرگومنٹ سنے ہیں, نتھنگ ٹو ڈو ود کہ جو اصل جو وہاں پہ جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا شریعت کے مطابق یہ قانون ہے یا نہیں. دیٹ از آل دیر از ٹو اٹ. میں نے وہاں پہ جو اس دوسری پارٹی کے لیکچر سنے ہیں جس کی بیس یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے اور یورپ نے یہ کہا ہے, اے پی اے نے یہ کہا ہے, از دیٹس یور آرگومنٹ. تو آپ اگر بے حیائی کو, فحاشی کو ملک میں اسمگل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اور طریقے ہیں, اچھے طریقے ہیں. فکری طور پہ پھر بھی آپ ہم لوگوں کو اپنے رستے کی دیوار کے طور پہ پائیں گے, لیکن ایک طبقہ جو ہماری نیگلیجنس کے نظر ہوا ہے ان کو تو ابیوز نہ کرے, ان کا تو نام مس یوز نہ کرے, وہ اپنا ایجنڈا پش کرنے کے ایگزیکٹلی.